ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہیں۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی۔ ماہ صیام، ماہ رمضان المبارک کی آپ سب کو دلی مبارکباد۔ ناظرین، یہ مہینہ عبادتوں کا ہے، اور اس مہینے کی کیا خاص اہمیت۔ ہمارے ساتھ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے خاص مہمان غلام عباس صاحب، جو بہترین اسکالر ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ مہمان ہمارے جڑ رہے ہیں بہترین اسلامک اسکالر محتاج تعارف نہیں ہیں، حسن کمیلی صاحب۔ استقبال ہے آپ کا۔ اور ناظرین، یہ موقع ہے، ہمیں بھی دیجیے تاکہ ہم عبادتوں میں آپ کے ساتھ شامل ہو سکیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اپنے مہمانوں کے ساتھ کہ ماہ صیام، ماہ رمضان المبارک کے اس مہینے کی کیا اہمیت ہے۔ غلام صاحب، ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ میں سب سے پہلے اپنے ناظرین کو اس مہینے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے اور بہت ہی یہ مہینہ، اس مہینے کی بڑی عظمت ہے۔ تو آپ نے جو پوچھا کہ اس مہینے کی جو کیا اہمیت ہے، دیکھیے، یہ مہینہ بہت ہی اہم ہے، بہت ہی عظیم مہینہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں ملتا ہے روایتوں میں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ مہینہ آنے والا تھا تو اصحاب حضور کے پاس جمع تھے، تشریف فرما ہے سارے اصحاب، اور حضور بھی تشریف فرما ہے۔ اتنے میں حضور اٹھنے کے بعد اصحاب سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ مہینہ آنے والا ہے جو مہینہ اللہ کے تمام مہینوں میں سب سے افضل اور بہتر ہے، یعنی مہینوں کا سردار ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ انسان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اگر انسان صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو اس مہینے میں اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ بہت سارے انسان ہیں جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، پھر وہی گناہ انجام دیتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ انجام دیتے ہیں۔ تو یہ جو توبہ ہے، یہ وہ توبہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ فریب کر رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے، کیونکہ اگر انسان نے اپنے گناہوں سے ایک مرتبہ توبہ کر لیا تو اب اس کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ پھر دوبارہ وہ غلطی نہ کرے، گناہ انجام نہ دے۔ تو غلام صاحب، آپ نے بتایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نے اللہ سے جو وعدہ اس مہینے میں کیا ہے کہ اب ہم سے یہ گناہ سرزد نہیں ہوگا اور ہم اس سے بچیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین جو منتظر ہیں آپ کو سننے کے لیے، انہیں آپ یہ بتائیں کہ اس ماہ مبارک میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی مولانا غلام عباس صاحب نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم تک پہنچتی ہیں۔ ماہ رمضان المبارک خود ایک انعام ہے، بے شک۔ اس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا، یہ دوسرا انعام ہے۔ اس مہینے کے اندر وہ رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ شب قدر کی جستجو اور شب قدر کی تلاش میں ہم شب بیداری کرتے ہیں۔ وہ رات اس مہینے کے اندر رکھی گئی، یہ خود ایک انعام ہے۔ اس رات کے اندر اتنی فضیلتیں اس رات کی بیان ہوئیں کہ اس رات میں اگر کوئی صدق دل سے توبہ کرے، اس رات میں اگر کوئی واقعی اللہ سے قربت حاصل کرنا چاہے تو تقدیریں اس رات میں لکھی جاتی ہیں، رزق اس رات میں معین ہوتا ہے، موت و حیات کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے، اولاد اللہ کی طرف سے عطا اس رات میں ہوتی ہے۔ اس رات میں
ایک اعتبار سے انسان خود اپنا کاتب تقدیر بن جاتا ہے، اور اس رات کو اس ماہ مبارک میں قرار دیا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، دوزخ سے آزادی کا مہینہ ہے، اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندہ اللہ کا مہمان ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم کسی کے گھر پہ مہمان جاتے ہیں تو مہمان ہر وہ عمل کرتا ہے کہ جس سے میزبان ناراض نہ ہو جائے۔ کسی نے بلایا ہے تو وہاں کے طور طریقے کیا ہیں، وہاں کا انداز کیا ہے، کون سی چیز میزبان کو ناپسند ہے۔ میں چونکہ مہمان بن کے گیا ہوں، لہٰذا کوئی بھی ایسا عمل نہ کروں جس سے میزبان خفا ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم مہمان ہیں اور اللہ تعالیٰ خود میزبان ہے۔ تو اب کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں اس مہینے کے اندر کہ جس سے ہمارا میزبان جو میزبان خلائق ہے وہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ دوسرے، قرآن حکیم کا جب مطالعہ کریں تو جو آخر کی آیت سورہ بقرہ کی، سورہ مبارکہ بقرہ کی آپ تلاوت کرتے ہیں، اس کے اندر یہ الفاظ آئے دعا کے سلسلے میں آئے، وَاعْفُنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا۔ یہ اللہ سے گفتگو کر رہا ہے بندہ، اللہ سے دعا، اللہ کی بارگاہ میں ملتجی ہے کہ پالنے والے مجھ سے درگزر فرما۔ درگزر فرمانے کے بعد پھر کہتا ہے کہ مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ بظاہر تینوں باتیں ایک سی معلوم ہوتی ہیں، لیکن اگر ذرا سا آپ اس کے اندر غور کریں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کسی کے جرم کو معاف کر دے، مگر معاف کرنے کے بعد ہم نے آپ کو معاف تو کر دیا، لیکن آپ نے جرم کیا ہے، اس جرم کو ہم دنیا کے سامنے ظاہر کریں گے۔ تو یہ بندہ یہاں پہ دعا کر رہا ہے کہ پالنے والے درگزر بھی فرمانا اور میرے جرم کو ظاہر بھی نہ کرنا، پردہ پوشی فرما لینا۔ اچھا، پردہ بھی کر لیا، چھپا بھی لیا، معاف بھی کر دیا، مگر اب چونکہ آپ مجرم ہیں لہٰذا آپ کے اوپر ہماری نظر رحمت نہیں ہوگی، آپ ہماری رحمت کے مستحق اور حصہ دار نہیں بنیں گے، لہٰذا پھر دعا کی کہ پالنے والے معاف بھی کرنا، پالنے والے درگزر بھی فرمانا اور ہمیں اپنی رحمتوں سے مایوس بھی نہ کرنا۔ تو اللہ کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، دوزخ سے آزادی ملتی ہے، اپنی تقدیر خود لکھا سکتا ہے۔ اس سے بہتر، اس سے زیادہ موقع کیا ہو سکتا ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو واپس اللہ کی بارگاہ میں لے آئے، اور یقیناً جب وہ پلٹ آئے گا تو پھر جو کھوئی ہوئی منزلت ہے، جو وقار اس سے رخصت ہو گیا ہے، وہ بھی پلٹ آئے۔ بہت ہی اچھی گفتگو اور بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو سنتے ہوئے، ایک سکوت سا طاری ہو گیا مجھ پہ۔ اب میرا خیال ہے ناظرین اس سے آپ استفادہ کریں گے۔ غلام صاحب، ہم آپ کی طرف ایک بار پھر رجوع کریں گے اور یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ مہینے کا نام رمضان کیوں رکھا گیا؟ جی، بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیے، رمضان یہ جو مہینہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسے رمضان کہتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ رمضان جو ہے یہ رمز سے بنا ہے۔ رمز کے معنی کسی چیز کو جلا دینے کے ہوتے ہیں۔ اب چونکہ اس مہینے کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مہینہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس میں جو ہے انسان کے گناہ جل جاتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک، ہم رمضان المبارک کہتے ہیں، تو اس کا رمضان کا مقصد یہ ہے کہ گناہوں کو جلا دینے والا مہینہ۔ اب گناہوں کو جلا دینے والا مہینہ ہم نے تو کہنا شروع کر دیا، لیکن ہمیں اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے، ہمیں یہ بات بھی سوچنی چاہیے کہ ہم صرف اپنے گناہ کو اس مہینے میں ہی نہ جلائیں، بلکہ یہ بات اور ہے کہ یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، عظیم مہینہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو مہینے ہیں، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ پورے سال ہم گناہوں سے بچتے رہیں اور اپنے گناہوں کو جلاتے رہیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت۔ یہاں پہ ہم لوگ ایک بات اور آپ سے جی چاہیں گے ناظرین، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ گناہوں کو جلا دینے کے نام جو ہے وہ رمضان ہے، لیکن ایک چیز جب جلا دی جاتی ہے جی مکمل طور پر جل جائے تو بہتر ہے، جی لیکن اگر وہ جلی ہوئی کچھ حصے باقی رہ جائیں، جی اس میں سے پھر نمو کی صلاحیت پیدا ہو جائے، جب اس کے اجزاء باقی رہ جائیں، جی میں سمجھتا ہوں مکمل طور پہ وہ جلا نہیں بلکہ بچا رہ گیا ہے۔ کیا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب کا؟ یہ صحیح فرمایا آپ نے۔ گناہوں سے توبہ اور گناہوں کا خاتمہ اس طرح سے ہو کہ پھر صدق دل سے
یہ عزم کر لے، عزم مصمم کر لے کہ اب میں اللہ کی بارگاہ میں پلٹ آیا ہوں اور اللہ سے مہمانی کا مجھے شرف حاصل ہو گیا ہے، تو اب میں ان گناہوں کی طرف پلٹ کے نہیں جاؤں گا. جب تک یہ عزم مصمم نہ کر لے اور صرف خود کو گناہوں سے نہ بچائے، بلکہ جب خود کو گناہوں سے محفوظ کر لیا تو اب اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ انفرادی ذمہ داری تو پوری ہو گئی، اب اجتماعی ذمہ داری ادا کرے اور معاشرے کو بھی گناہوں سے بچائے، معاشرے کی بھی تطہیر کرے. قرآن حکیم کا واضح طور پہ اعلان ہے امت مسلمہ کے لیے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، یو آر دا بیسٹ کمیونٹی ان دا ورلڈ. اور بہترین امت کیوں ہو؟ بہترین امت اس لیے ہو کہ تم منصب تمہیں دیا گیا، انعام تمہیں دیا گیا، اللہ کی نظر خاص ہے کہ اس بلندی کے اوپر پہنچے، مگر اس بلندی پر جو پہنچے ہو تو ذمہ داریاں بھی بڑھی ہیں. کیوں بہترین امت ہو؟ بہترین امت ہو اور اس وقت تک رہو گے جب تک معاشرے کی تطہیر کرتے رہو، سماج کو پاکیزہ کرتے رہو، برائیوں کو روکتے رہو، اچھائیوں کو پھیلاتے رہو. اگر یہ کام کرتے رہو گے تو بہترین امت کا یہ تمغہ ملا رہے گا، ورنہ یہ تمغہ چھن جائے گا. ڈاکٹر صاحب یہیں پہ رک کے ہم ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے کہا کہ سماج اور معاشرے کے صحت مند بنانے کے لیے، اس کو ایک اچھا ماحول بنانے کے لیے جی یہ چیزیں ضروری ہیں، تو کیا اس کا روزے کا بھی سماج پہ کچھ اثر پڑتا ہے معاشرے پر؟ دیکھیے، ہر فرد جو ہے وہ سماج میں ایک اکائی کی حیثیت رکھتا ہے. بہت سے افراد ملتے ہیں تو سماج بنتا ہے، معاشرہ بنتا ہے. اگر ایک فرد کی اصلاح ہو گئی اور اس نے واقعی طور پہ اپنی اصلاح کر کے اس نیکی کو آگے بڑھایا تو ایک ایک کر کے معاشرہ بنتا ہے. اب روزے کا اس میں کیا کردار ہے، وہ یہ بات آپ نے بڑی اہم پوچھی. واقعی روزے کا بہت اہم کردار ہو سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. کون؟ صاحبان ایمان. یعنی ایمان تو تمہارے دل میں آ چکا ہے، ایمان کو جگہ مل چکی ہے، اب اس ایمان کا اظہار بھی کرو اعضاء و جوارح کے ذریعے سے. ایمان ایک عقیدہ ہے، عقیدہ راسخ ہو گیا، ایمان کی شکل میں دل تک پہنچ گیا، تو اب اس وقت تک ایمان سے ترقی کر کے تقوی کی منزل تک نہیں پہنچو گے جب تک عمل سے اس کا اظہار نہ کر دو. تو عمل سے اظہار کیا، ایمان راسخ ہوا، عمل سے اظہار کیا، یہ ایک مرحلہ طے ہو گیا. اب اس کے بعد بات آتی ہے کہ معاشرے کے لیے ہماری ذمہ داری کیا ہے اور روزے کا اس میں کردار کیا ہے. روزے کا کردار میں جلدی یہ باتوں کو عرض کر دوں. جتنی برائیاں آج معاشرے میں نظر آ رہی ہیں یا جتنی برائیاں کسی فرد کے اندر ہیں، اس کے 3 راستے ہیں جس سے برائیاں پھیلتی ہیں. ایک تو انسان کا شکم، یہ پیٹ، پیٹ کے راستے سے یہ پورے معاشرے تباہ ہو رہے ہیں، اس سے پیٹ کے راستے سے برائی پھیلتی ہے. دوسرے انسان کی جنسی خواہش جو اللہ نے رکھی ہے افزائش نسل کے لیے، لیکن اسی خواہش پر اگر کنٹرول نہ رہے انسان کا، یہی خواہش اگر مغلوب ہو جائے ان خواہشات سے تو اس کے ذریعے سے برائی پھیلتی ہے. تیسرے انسان کی یہ زبان، اگر اس زبان کو قابو میں نہ رکھے، یہ گوشت کا لوتھڑا ہے بظاہر دیکھنے میں، بڑی چھوٹی سی ہے مگر بڑی خطرناک ہے. کیسے؟ ان کے ذریعے سے. دیکھیے، پیٹ کی سب سے پہلے اگر بات کریں، شکم کی، تو آج جتنی برائیاں پورے معاشرے میں نظر آ رہی ہیں، چوری کیوں کرتے ہو، ڈاکہ کیوں ڈالتے ہو، جھوٹ کیوں بولتے ہو، رشوت کیوں لیتے ہو، سود کیوں کھاتے ہو، ہر بات کا ایک ہی جواب ہے کہ پاپی پیٹ کا سوال ہے، پیٹ کی خاطر ہم ایسا کرتے ہیں. یعنی انسان جتنے گناہ اور جتنی برائیاں انجام دے رہا ہے، وہ سب آخر میں آ کے یہ کہہ دیتا ہے کہ صاحب کیا کریں، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ پیٹ کو بھرنا ہے. تو اس تک اگر یہ حرام غذا پہنچتی رہے گی تو یہ پورے بدن میں سرایت کرے گی، جو خون ہے اس کے اندر اس کا اثر ہوگا، پھر آگے نسلوں کے اوپر اس کا اثر ہوگا، اور ایک اعتبار سے ایک آدمی بگڑے گا، ایک گروہ بگڑے گا، پورا معاشرہ بگڑے گا، سب تباہ و برباد ہو جائے گا. دوسری چیز ہے انسان کی جنسی خواہش کہ جو رکھی گئی ہے، میں نے عرض کیا افزائش نسل کے لیے جیسے ساری ضروریات ہیں، لیکن ایک محدود دائرے کے اندر. اگر اس دائرے سے تجاوز کر جاؤ گے تو پھر واضح طور پہ اعلان ہو گیا کہ زنا حرام ہے. اگر آج آپ معاشرے میں دیکھیں تو معاشرے میں ابھی آپ نے سنا، پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کتنا زیادہ پورے میڈیا کے ذریعے سے اس معاملے کو روشنی میں لایا گیا کہ جس کی وجہ سے ایک اعتبار سے پوری دنیا میں ہندوستان بدنام ہوا،
ہمارے بھارت کی شبیہ بگڑی. اور میں خود پچھلے دنوں باہری ممالک میں تھا تو وہاں میں نے یہ بات سنی کہ صاحب آپ کے ملک کے اندر تو عورت محفوظ نہیں ہے, اس کی عصمت و عفت محفوظ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہیں پہ ہم گفتگو کو روکنا چاہیں گے اس لیے کہ وقت ہو چلا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. ناظرین تو آپ کہیں جائیے گا نہیں, ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. نماز رائے گاں جائیں گی ان کی یوں قیامت میں, نہیں رکھتے خیال آل احمد جو عبادت میں. ناظرین بریک کے بعد آپ کا پھر ایک بار استقبال ہے. ہماری گفتگو ایک بہت ہی اہم موڑ پر جا کر کے رکی تھی, اور یہ سچ ہے کہ جب کہ انسان کسی موڑ پہ پہنچتا ہے تو کسی منزل کی طرف بھی پہنچ جاتا ہے. ہماری منزل شاید بالکل قریب ہے اور ہم کسی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات بتائی تھی کہ ابھی میڈیا میں جس طریقے سے ہمارے ہندوستان میں جو کچھ بھی ہوا. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دوسری چیز یعنی جنسی بے راہ روی اگر ہو جائے, اگر جنسی خواہش کو قابو میں نہ رکھ سکے, اگر ول پاور بہت ویک ہو جائے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. جرم ایک انسان کرتا ہے اور لمحات میں کرتا ہے, سزا اس کی صدیوں کو ملتی ہے اور پوری قوم کو ملتی ہے. ہندوستان بدنام ہوا اس واقعے سے, اور دوسرے ممالک کی جو خواتین تھیں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہندوستان میں عورت کی عصمت, اس کی عفت محفوظ نہیں. تو یہ اگر یہاں پہ ذرا سا اسلامی قوانین کی پاسداری کی گئی ہوتی تو نہ فرد بدنام ہوتا نہ ملک بدنام ہوتا. اب محسوس کیا, اب جتنے سیاسی, سماجی اور قومی لیڈران ہیں وہ باقاعدہ اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ زانیوں کو سرعام پھانسی پہ لٹکایا جانا چاہیے. وہ باقاعدہ محسوس کر رہے ہیں اس بات کو کہ اگر اسلامی سزائیں دی جائیں تو شاید اس کے اوپر قابو پایا جا سکے. آج اسلام کے مقابلے پہ جو معاشرہ کھڑا ہوا ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, وہاں ایف بی آئی کی رپورٹ تھی 1990 کی, جی ہاں 1990 کی. 1990 کی رپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک سال کے اندر جو زنا کے واقعات ہوتے ہیں, جو عورتوں کی عصمت دری ہوتی ہے, وہ واقعات 1727 سے زیادہ ہیں, اور اس کو روکا نہیں گیا تو ان کی ہمت بڑھتی چلی گئی. اور 1996 میں جب دوبارہ سروے کیا گیا تب یہ تعداد 2700 سے زیادہ پہنچ چکی تھی. یعنی آج جو مہذب معاشرہ ہمارے سامنے ہے, جس کی پیروی کر کے سب لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور ترقی سمجھتے ہیں, وہاں ہر 30 سیکنڈ کے اندر ایک زنا ہو جاتا ہے. یہ حال ہے, یہ حال ہے. اگر اسلامی قانون نافذ ہو اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعتبار سے اسلام کے احکامات کی پاسداری ہو تو ایسا نہ ہو. تو یہ دوسری چیز ہے جو معاشرے کو تباہ کرتی ہے. اب محسوس کیا اس کو, ابھی آپ نے یقیناً باخبر افراد ہیں, چائنا نے مطالبہ کر لیا, اپنی خواتین کو یہ ہدایت کی کہ وہ ایسا لباس نہ پہنیں جس میں جسم زیادہ ظاہر ہو. اب تیسری چیز کی طرف آتے ہیں, وہ ہے انسان کی زبان, جو بہت چھوٹی سی ہے لیکن بہت بڑی تباہیاں لا سکتی ہے. رشتے ختم ہو جاتے ہیں, دوستوں میں دشمنی ہو جاتی ہے, معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں, ملک جنگوں کی آگ میں جھونک دیے جاتے ہیں اس زبان کی وجہ سے. ذرا سی زبان ہے لیکن ہلتی ہے تو کتنا تباہی لاتی ہے. تو روزے کی, اب میں اس کی طرف آتا ہوں کہ روزے کی کیا اہمیت ہے معاشرہ سازی میں, امت سازی میں. یہ تین چیزیں جو تباہی کا باعث بنتی ہیں, ان تین چیزوں پر قابو رکھنا روزہ سکھاتا ہے. ول پاور کو اسٹرانگ کرنا. جی, شکم جس کو ہر جرم کا بہانہ بنا لیا گیا, سامنے کھانا موجود ہے لیکن انسان کھا نہیں رہا, سامنے پانی موجود ہے لیکن انسان پی نہیں رہا. یہ ٹریننگ ہو رہی ہے اس کی کہ جس طرح اس وقت سامنے موجود ہے اور اللہ کی خاطر کھا نہیں رہا. حدیث قدسی کے اندر آیا الصوم لی, اللہ نے کہا روزہ صرف میرے لیے ہے. یعنی روزہ اللہ اور بندے کے درمیان کی بات ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے, لیکن سامنے غذا موجود ہوتے ہوئے نہیں کھا رہا, صرف اللہ کے لیے. اگر یہاں اپنے گھر سے نکل کے یہی چیز معاشرے کے اندر رائج کر دے کہ سارے جرم موجود ہیں, ساری برائیاں موجود ہیں, مگر میں اپنی راہ سے ہٹوں گا نہیں اللہ کے لیے, تو پورا معاشرہ سدھر سکتا ہے. یہ ایک بات ہے. دوسری بات, ذرا سا اسی کو اگر آگے بڑھائیں تو اب بات آتی ہے وہی کہ جنسی طور پر اس کو جو ہے کنٹرول کرنا سکھاتا ہے. ایک کمرہ ہے, ایک کمرے کے اندر شوہر اور زوجہ ہیں, دونوں کا رشتہ ایسا ہے کہ وہ اپنی جنسی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں,
کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہے، لیکن روزہ رکھا ہوا ہے تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، دونوں ایک دوسرے سے دور ہیں، دوریاں، یہاں ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ اے اللہ جب تیری وجہ سے تیری خوشنودی کے لیے جو مجھ پر حلال ہے میں اس کے بھی قریب نہیں جا رہا، تو اگر معاشرے میں نکلوں گا اور تیری رضا میرے سامنے رہے گی تو میں حرام کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ تیسری چیز زبان ہے، زبان پہ کنٹرول کرنا روزہ سکھاتا ہے۔ کس طرح سے سکھاتا ہے؟ گالی نہ دو، بالکل غصہ نہ کرو، بالکل اہل بیت کی طرف غلط بات منسوب نہ کرو، قرآن اور اللہ کی طرف غلط باتیں، یہاں اگر اس کو کنٹرول کر لیا، اور کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے، اور یہی اسپرٹ لے کر، یہی جذبہ لے کر معاشرے میں آئے، اور وہاں یہ خیال آیا کہ میں نے روزے کے عالم میں سب کچھ اللہ کے لیے کیا تھا، اب معاشرے میں بھی نہ میں کسی کو برا کہوں گا، نہ میں کسی کی غیبت کروں گا، نہ کوئی جھوٹ بولوں گا، نہ کوئی ایسی بات کہوں گا کہ جس سے لوگوں میں فرق پڑ جائے۔ تو یہ تین چیزیں اگر ہٹ جائیں تو آپ دیکھیے پورا معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ کتنا اہم کردار ہے روزہ۔ بہت ہی قیمتی بات ڈاکٹر صاحب آپ نے بتائی، اور بتایا کہ ہمارے سامنے سب کچھ ہوتے ہوئے اپنے آپ پر کنٹرول کرنا، یہ اور کہا بھی جائے یہ سچ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ اور غلام صاحب میں اس پر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ رمضان المبارک جہاں ہمیں ایکسرسائز کرا رہا ہے گناہوں سے بچنے کی، اور ہمیں مزید کیا اس کے اندر رمضان میں آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیے، جہاں رمضان المبارک میں بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں کہ انسان زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، چونکہ اب اگر یہ دیکھا جائے تو دعا جو ہے چونکہ مومن کا اسلحہ ہے، بے شک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دعا کے لیے الدعاء رد القضا، دعا جو ہے یہ موت کو بھی ٹال دیتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم خود قرآن مجید میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ تم مجھے بلاتے کیوں نہیں، تم مجھے پکارتے کیوں نہیں، میں تمہاری شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو چونکہ پروردگار عالم خود یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بلاؤ، اور ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دعا جو اس مہینے میں دعا کے لیے کہا گیا ہے، صرف یوں ہی نہیں کہا گیا بلکہ دعا آپ دیکھیں کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی حیات دیکھیں کہ آپ کی جو کتاب ہے دعاؤں کی صحیفہ سجادیہ جو دعاؤں پہ مشتمل ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں صرف دعا یہ ہے کہ ہم پروردگار عالم سے اپنے گناہوں کی توبہ مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ نہیں، صحیفہ سجادیہ میں اس وقت جب چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا وہ زمانہ تھا، پورا شعب زمانہ تھا، آپ جو ہے اپنے پیغام کو، اپنے میسج کو لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے تھے، لیکن آپ نے ان دعاؤں کے ذریعے سے اپنے سارے پیغام جو لوگوں تک، اپنے چاہنے والوں تک پہنچانے تھے وہ پہنچا دیے۔ اب اس میں سیاسی زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے، معاشرتی زندگی کس طریقے سے ہمیں گزارنی ہے، ہمیں سماج اور معاشرے میں کس طرح سے رہنا ہے، کس طرح سے چلنا ہے، ہمیں عبادت کس طرح سے کرنا ہے، تو چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے دعا کے ذریعے سے ہی جو پیغام پہنچایا ہے سماج اور معاشرے میں اپنے چاہنے والوں تک، وہ دعا کے ذریعے سے۔ تو غلام صاحب دعا جو ہے وہ اللہ سے لو لگانا، جی اللہ کے سامنے دامن پھیلانا، ہاتھ پھیلانا، جی، نہیں مانگنا، معافی جی، مانگنا، تو دعا کے سلسلے سے ہمیں رمضان مبارک میں زیادہ دعا کرنا چاہیے۔ جی۔ دیکھیں ایک چیز اور ہے کہ اس میں دعا ہمیں صرف اپنے لیے کرنا چاہیے، اپنے حق میں کرنا چاہیے، یا محتاج، یتیم، مسکینوں اور لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہیے؟ آپ کا کیا نظریہ ڈاکٹر صاحب، کس نظر سے دیکھتے ہیں اسے آپ؟ دیکھیے ذیشان صاحب، میں اپنی بات کو وہیں سے آغاز کروں گا کہ جہاں امام زین العابدین علیہ السلام کا آپ نے حوالہ دیا، تو امام نے دعاؤں کی ہمیں تعلیم دی ہے، اور خاص طور سے ماہ رمضان المبارک میں جو کیفیت امام کی ہوتی تھی، اگر اس کیفیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس دعا کی اجتماعی حیثیت کو ہم دیکھیں تو بہت اچھے نتائج اس کے سامنے آ سکتے ہیں۔ جب ماہ رمضان المبارک آتا تھا تو امام معصوم کا طریقہ یہ ہوتا تھا، حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام کا، کہ آپ باقاعدہ طور پر ماہ رمضان المبارک کو یہ کہہ کے سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا شہر اللہ، اور اس کے بعد جیسے جیسے رمضان آگے بڑھتا جاتا تھا آپ کی عبادات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا، اور جب رمضان کے آخری ایام آتے تھے تو آپ بے چین ہو جاتے تھے، مضطرب ہو جاتے تھے، گریہ کرنے لگتے تھے، اور آخری دنوں میں یہ آپ کا انداز ہوتا تھا جیسے کوئی کسی سے بچھڑ رہا ہو، جیسے کوئی کسی سے جدا ہو رہا ہو۔ اس عالم میں کہتے تھے الفراق الفراق الفراق،
یہ امام کی کیفیت تھی۔ اب دعائیں امام نے ہمیں تعلیم دی، اور آپ نے فرمایا کہ دعاؤں کو میں اپنے آپ کو شامل رکھیں یا دوسروں کو بھی شامل رکھیں۔ اور سب یہیں پہ ایک اور ہم چاہیں گے کہ میسیج ہمارے ناظرین تک پہنچ جائے، وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ بتایا کہ چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ جیسے جیسے رمضان کے ایام گزرتے جاتے تھے تو آپ کے گریے میں بے چینی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے رمضان کی تاریخیں بڑھتی جاتی ہیں اور کم ہوتی جاتی ہیں تو لوگوں کے چہرے کھلتے جاتے ہیں کہ عید قریب آ رہی ہے، عید قریب آ رہی ہے، رمضان ختم ہو رہا ہے، تو کیا ہم چاہنے والے ہیں؟ اور اس کی جی واقعاً آپ نے صحیح تجزیہ کیا ہے۔ میری نظر میں افسوس نہیں ہوتا ہمیں کہیں پہ بھی؟ افسوس نہیں کرتے ہم کہ یہ ایک قیمتی موقع ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے، اس میں ہمیں معافی مانگنی چاہیے؟ افسوس اس لیے نہیں ہوتا کہ روایات میں نے تو یہ بتایا کہ اس میں شیطان کو قید کر دیا گیا ہے، مگر ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید رمضان میں ہمیں قید کر دیا گیا ہے، ہمیں کب آزاد کیا جائے گا۔ تو جیسے جیسے وہ عید کا وقت قریب آتا جاتا ہے، چونکہ ہم روح رمضان سے واقف نہیں ہیں، روح عبادت سے واقف نہیں ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں کہ یہ عید کا دن خود اس لیے ہے کہ پالنے والے یہ جو میں نے اتنی عبادات کی، تو عید کا مطلب یہ پلٹ آنا، میں پلٹ آیا تیری طرف، میری ان عبادات کو قبول کر لے، اگر قبول کر لی تو نے، آئندہ بھی میں گناہوں سے پاک رہا تو یہی میری عید ہے۔ اس فلسفے کو عید کے ہم بھول چکے ہیں، یا تو جیسے جیسے دن بڑھتے جاتے ہیں ویسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہاں اب وہ وقت ختم ہو رہا ہے، اب تک سنیما نہیں جا سکتے تھے، اب تک کھلے عام سڑکوں کے اوپر نہیں گھوم سکتے تھے، اب تک نگاہوں کو نیچا کر کے چلنے پہ مجبور تھے، اب جلدی سے رمضان ختم ہو یا پھندا نکلے ہو ہم پھر اپنی پرانی روش کے اوپر باقی آ جائیں۔ اگر یہی رویہ ہے تو اس کا مطلب ہم نے ماہ رمضان المبارک میں فاقہ کیا ہے، ہم بھوکے اور پیاسے رہے ہیں، لیکن روزہ ہمیں مل ہی نہیں سکا، اللہ کی میزبانی ہمیں، اللہ کی مہمانی ہمیں نصیب ہی نہیں ہو سکی۔ دوسری چیز جو بات ادھوری رہ گئی، جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے کہ اجتماعیت روزے کی کیا ہے، دعا کی، تو کوئی عبادت اسلام میں ایسی نہیں ہے کہ جس میں انسان کو تنہا چھوڑا ہو۔ جب بھی کسی چیز کی، میں بالکل ایک، چونکہ رمضان کی بات ہے لہٰذا رمضان ہی سے، ایک روزہ اگر کسی نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو اب اس کا کفارہ رکھا گیا۔ کفارہ یہ ہے کہ اتنے روزے رکھیے یا اتنے مسکینوں کو کھانا کھلائیے۔ بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ تھا، لہٰذا معافی اللہ سے مانگنی چاہیے تھی، کھانا یا جو کفارہ نکالا وہ اللہ تک پہنچانا چاہیے تھا، لیکن یہاں اللہ نے کہا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ مسکینوں کو، یعنی تم نے خطا ہماری کی ہے لیکن ہم اپنی خطا کو بخش دیں گے اگر تم اپنی عبادت میں دوسروں کو شامل کر لو گے۔ یہ اتنی بڑی اجتماعیت اور اتنا بڑا بندگان خدا کو اپنے ہر چیز میں شریک کرنے کا معاشرے میں 60 لوگ اگر ایک وقت میں کھانا کھا لیں تو ایک غریب کا پیٹ بھرے گا، ایک بھوکے تک کھانا پہنچے گا، رمضان احساس مگر اللہ معاف کر دے گا۔ بالکل۔ دوسری چیز، رمضان ہے ہی اس لیے کہ ہم ساری چیزیں سامنے ہوتے ہوئے کھا نہیں رہے، تو ہمارے اس بھوکا رہنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ اگر آپ بظاہر دیکھیں، نہ اس کی کبریائی میں اضافہ ہو رہا ہے، نہ اس کی عظمت، اللہ وہ نہیں ہے کہ جسے ہمارے سجدے اور ہماری عبادات بلند کر دیں، بظاہر کوئی فائدہ نہیں، لیکن اس کا فائدہ بھی اصل میں بھوکا رہنے کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ انسان بھوکا رہ کر معاشرے کے اس غریب کے درد کا احساس کر سکے جو بیچارہ اکثر بھوکا سو جاتا ہے، جس کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہوتی، تو اس کا جو درد ہے، اس کے جو دل پہ گزرتی ہے، وہ کیا کیفیت ہے، اس کیفیت کا ہم امیر ہیں، ہمیں سب کچھ اللہ نے دیا ہے، تو ہم کون سے وقت میں بھوکے، ہمیں اس کی درد کا احساس کیسے ہوگا؟ لہٰذا یہ 1 مہینہ رکھ دیا گیا کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے، مگر کیا تمہیں معلوم ہے جو محروم ہے، جو غریب ہے، جو مجبور ہے، جس کے پاس وسائل حیات نہیں ہے، اس کے اوپر کیا گزرتی ہے، اس کے درد کو محسوس کرو۔ یہ بھی ایک اجتماعیت کا تصور ہے۔ تیسری بات، قرآن حکیم نے واضح طور پہ اعلان کیا، اس لیے یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور یہ اکثر بات بھی ہمیں معاشرے میں سنائی دیتی ہے کہ صاحب میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، میں اللہ کی طرف آ گیا، میں نے نمازوں اور سجدوں کی پابندی کر لی، میں نے تمام احکامات کا اپنے آپ کو پابند بنا دیا، اب میں سدھر گیا، اگر معاشرہ ڈوب رہا ہے، اگر امت پستی کی طرف جا رہی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے اور میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ جبکہ فرد کو ملت سے الگ کر کے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن حکیم کا واضح طور پہ اعلان ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہاں زمانے کی قسم کھائی گئی. بالکل زمانے کی قسم. تمام انسان گھاٹے میں ہے, خسارے میں ہے. گھاٹے سے بچا ہوا کون ہے؟ پہلا وہ جو ایمان لایا, پھر جس نے نیک عمل کیا. اب یہاں تک یہ تو ذاتی بات ہے, میں نے اپنی اصلاح کر لی, لیکن اب معاشرے سے میرا ربط کیا ہے؟ معاشرے سے میں اپنے آپ کو الگ کر ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ آگے مطالبہ ہو رہا ہے کہ اگر خود کو اچھائیوں کی طرف لے آئے تو یہاں ٹھہرنا نہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب آگے بڑھو اور لوگوں کو حق اور صبر کی تلقین کرو. اب لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلاؤ. جب تک یہ 4 کام پورے نہیں کرو گے خسارے میں رہو گے. تو 4 کام پورے ہوئے تب خسارے سے بچا. یہ اجتماعیت کا تصور. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ ہمیں یہاں تھوڑا سا ناظرین کو یہ بھی بتانا ہے کہ آپ نے کہا صبر, رمضان صبر کو بھی تھوڑا سا صبر کو ڈیفائن کر دیں کہ صبر کے معنی کیا ہوئے. یعنی کسی انسان نے اگر ہمیں تھپڑ مارا ہم خاموش رہ گئے تو صبر ہے, یا کسی آدمی نے ہمیں کچھ بھلا بلا کہا تو ہم خاموش رہ گئے, یہ صبر ہے. صبر کی ڈیفینیشن کیا, صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر ایک بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے, لیکن میں مختصراً اس وقت عرض کر دوں کہ صبر کے معنی یہ نہیں ہے کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے, میں جواب دینے کا پر قادر نہیں ہوں, لہٰذا کسی نے اگر مجھے دبا دیا, کسی نے اگر میرے ساتھ زیادتی کر دی تو میں خاموش ہو کے گھر پہ آ گیا. بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ طاقت میں رکھتا ہوں, جواب اس کا دے سکتا ہوں, مگر اللہ کے لیے طاقت رکھنے کے باوجود اللہ کی خوشنودی کے لیے اس سے انتقام نہیں لے رہا. طاقت میں رکھتا ہوں, سامنے چیزیں ہیں, کھا سکتا ہوں, اس لیے کہ اہم ترین میسج اور پیغام رمضان کا بھی صبر ہے. کھانا سامنے رکھا ہے, کھا کھانا سکتا ہوں سامنے مگر کھا نہیں سکتا کھا ہوں, رہا ہوں, قادر پانی ہوں, رکھا ہے لیکن نہیں کھا رہا. یعنی قدرت رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے, نبی کی خوشنودی کے لیے, ائمہ طاہرین کو راضی رکھنے کے لیے اور قرآن سے اپنے آپ کو متصل کرنے کے لیے قدرت رکھتے ہوئے, طاقت رکھتے ہوئے خاموش ہو جائے, اس عمل کو نہ انجام دے, اسی کا نام صبر ہے. بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو بتایا ہے. غلام عباس صاحب, جی آپ سے بھی ہم چاہیں گے, بہت دیر سے آپ خاموشی سے سن رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب ہمارے جو ہے جی جی ماشاء اللہ سے بڑی تو ناظرین تک تفصیلی, جی جی بالکل بہت ہی قیمتی اور بڑے اچھے مشورے دیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سننے والے ناظرین ہیں وہ رمضان جس کا اصل جو روح ہے اس کی, اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. کتاب کے غلاف کو دیکھ کر کے کتاب کا اندازہ لگانا مشکل ہے, ہمیں کتاب کے اندر کیا ہے موجود وہ سمجھنا چاہیے. بہت مختصر میں ٹائم نہیں رہا ہے, غلام عباس صاحب تیزی سے آپ یہ بتا دیں کہ رمضان میں ہمیں اور کیا کرنا چاہیے. دیکھیے رمضان المبارک میں جہاں بہت ساری چیزیں ہیں, وہیں سب سے بڑی چیز یہ ہے, دیکھیے ہمیں برائیوں سے بچنا ہے, گناہوں سے بچنا ہے, برائیوں سے بچنا ہے. اور یہ جو مہینہ ہے ہم صرف, پھر میں اس بات کو اپنی جو ہے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں صرف اس مہینے میں گناہوں سے نہیں بچنا ہے. ایسا نہیں کہ صرف ہم اس مہینے میں گناہوں سے بچ رہے ہیں اور اس کے بعد جو مہینے ہوں ہم پھر جو ہے جیسے پہلے تھے ویسے ہی پھر ہو جاتا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ گناہوں سے بچتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں صرف ہم نے بس ایک مہینے کی کنڈیشن, ہاں کنڈیشن ہمارے پاس باؤنڈ جو ہم تھے اس کے بعد آزاد ہیں. تو نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ سمجھ لیے کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ انسان کو عادی بنایا جا رہا ہے اپنے اوپر کنٹرول کرنے کا. رمضان سے تقوی حاصل کر کے تقوی حاصل کر کے ایسی زندگی گزاریں پورے سال, رمضان میں گزاریں. جی پورے سال جب تک انسان کی زندگی ہے تب تک وہ برائیوں سے بچتا رہے, گناہوں سے دور رہے, کیونکہ صرف رمضان ہی میں ہمیں برائیوں سے نہیں بچنا ہے. اور دوسری بات جو یہ ہے کہ ہم نے دیکھا سماج میں اکثر لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اس کے علاوہ جو ہے لوگوں کے ساتھ دھوکہ بھی کرتے ہیں, لوگوں کے جو ہے مال میں جو اگر ناپ تول میں کمی بھی کرتے ہیں. مطلب اوورآل رمضان جو ہے وہ ہر طریقے کے جو ہمارے اندر عیب ہیں, ہمارے اندر جو گناہیں ہیں, ہمارے اندر جو کمیاں ہیں, ان کمیوں کو دور کرنا سکھاتا ہے. بالکل بالکل. دیکھیے اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو بزنس کر رہے ہیں, جو کچھ بھی کر رہے ہیں, روزہ رکھنے کے بعد بھی وہ لوگوں کے ساتھ فریب کر رہے ہیں. تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے, کیونکہ انسان روزہ رکھنے کے بعد بھی ایک دوسرے انسان کو کسی کو دھوکہ دے رہا ہے تو یہ اس کے روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بلکہ روزے کا فائدہ ہی یہی ہے کہ انسان اپنے اوپر کنٹرول اور قابو رکھے اور برائیوں سے دور رہے. اگر وہ ایسا کرتا ہے تب تو اس کے لیے صحیح ہے, ورنہ جو ہے ول پاور اسٹرانگ ہوتی چلی, اسٹرانگ اگر نہیں ہوتا تو غلام پھر صاحب فائدہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور ڈاکٹر صاحب حسن کمالی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, بڑے قیمتی مشورے ہمارے ناظرین کو دیے. ناظرین آپ نے سنا کہ رمضان المبارک ہمیں جینا سکھاتا ہے, سلیقہ سکھاتا ہے, جیو اور جینے دو کا
طریقہ سکھاتا ہے. جس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہترین خوبصورت عمارت کے اوپر بارش کی چھینٹیں جب پڑ جاتی ہیں تو بدنما داغ ابھر آتے ہیں. سال بھر میں ہم ایک بار پھر اس عمارت کی صفائی کرتے ہیں. رمضان ٹھیک اسی طریقے سے ہماری جو روح میلی ہو گئی ہے, ہمارا جو جسم میلا ہو گیا ہے, ہمارے جو اندر جو گناہیں ہو گئی ہیں, انہیں صاف کرنا اس مہینے میں رمضان المبارک ہی سکھاتا ہے. تو آئیے اس مبارک موقع کا ہم پورا فائدہ اٹھائیں اور اپنے معبود سے استغفار کریں. تو ناظرین, ہمیں اجازت دیجیے, ہمارے اس آئے ہوئے تمام مہمان کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ہماری پھر ملاقات ہوگی رمضان المبارک کے کسی اہم موضوع کے ساتھ.